یا اپنے کوئی ایسے کوئی چیزیں ہیں جو کہ تصدیق کرنے والی ہیں تو اس کی تصدیق کا موقع دیا جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ہم نے اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھا کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینک دیتی تھی، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ جاتے ہوئے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہیں آج، تو اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ بہت سے واقعات ہیں جس میں ہمیں درگزر کی بھی تعلیمات دی گئی ہیں، لیکن اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیمات ہیں کہ اس کی تہہ تک جائیں، یہ نہ ہو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ اور ایک قانون کے شاگرد کی حیثیت سے بھی اور ہوم منسٹر کی حیثیت سے بھی، لا منسٹر کی حیثیت سے بھی مجھے یہ فرض ہے کہ میں اگر کوئی میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی چیز ایسی ایلیگل ہو، الٹرا وائرس ہو، ایکسٹرا جوڈیشل ہو، اس پر میں ایکشنز لوں۔ وہ بندہ ڈاکٹر جو ہے نالو چاہے شاہ نواز، ڈاکٹر شاہ نواز کو وہاں پر میرپور خاص میں مار دیا گیا، تو اب یہ پولیس کی طرف سے بات اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھے کہ بھئی یہ مقابلہ ہوا اور اس میں مارا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے۔ کافی چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ تو آج رات کو میں نے کل رات انکوائری انیشیٹ کی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر اس انکوائری کا کہ آیا یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یا واقعی یہ واقعہ پیش آیا، کوئی مقابلہ ہوا، تب تک میں یہاں فلور آف دا ہاؤس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈی آئی جی میرپور خاص، ایس ایس پی میرپور خاص اور ایس ایچ او سندھڑی، سی آئی اے کی جو پوری ٹیم ہے میرپور خاص کی، اس کو میں سسپینڈ کر رہا ہوں جب تک وہ انکوائری میں اپنے آپ کو پروو کریں کہ دے آر انوسنٹ، اس کے بعد ان کو بحال کیا جائے گا۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اس آگست ہاؤس کو اور سندھ کی عوام کو میں اپرائز کروں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو مختلف اینگل سے کیا ساریاں ہو رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، ہماری لیڈرشپ یقیناً، آپ کو پتہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف جو ریزولوشن آیا یا جو قانون سازی ہوئی اس میں شہید بھٹو کا جو کردار ہے، اس کے بعد یقیناً آج ان کے داماد ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، محترم ان کے نواسے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ ہماری قیادت یقیناً حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس پر تو آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ہم ان کے جو ورکرز ہیں وہ بھی قطعی بینگ اے مسلم ان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن سندھ میں اس چیز کے بھی ہم کسٹوڈین ہیں، سندھ گورنمنٹ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم کسی کو
कानूनी तौर पर और इखलाकी तौर पर ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने आप को प्रूव करे इनोसेंट, या गवर्नमेंट उसको प्रूव करे, कोर्ट ऑफ लॉ प्रूव करे कि वो गिल्टी है, तब तक किसी को हम जज नहीं बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें या हमारे ऑफिसर्स कार्रवाइयाँ करें। तो ये मैं स्टेटमेंट देना चाहता था। बड़ी मेहरबानी। जी सरदार शाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं इसी बात को के हवाले से दो अल्फाज बोलना चाह रहा था, क्योंकि ये जो वाक़या है ये उमरकोट डिस्ट्रिक्ट का है, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ उमरकोट से। तो मेरा ये फ़र्ज़ पहुँचता है कि मैं इस आइन साज असम्बली, जो हमारी कानून साज असम्बली है, इसमें जितने मेंबरान बैठे हुए हैं, ये बड़ा अभी वाक़या वायरल हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी हाइप क्रिएट हो गई है। तो इस हवाले से मैं एक दो बातें आपके सामने गोशे गुजार करूँ। जैसे हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस पे तो दो राय ही नहीं है कि हम अपने आकाए दो आलम के शान में किसी गुस्ताखी का तस्वुर करना भी गुनाह समझते हैं। इज़हार तो अलग चीज़ है। कोई भी मुसलमान जो कलमा गो है वो तो ये तस्वुर ही नहीं कर सकता, बल्कि ये वो मैं समझता हूँ कि बाबरकत शख्सियत है जिसकी गवाही और जिसकी शान में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उन्होंने दी है। दुनिया का पहला किताब ऋग्वेद कहता है कि काल की अवतार आना है, और काल की अवतार के औसाफ जो हैं वो ये होंगे, जिस पे हिंदू मज़हब का बुनियाद है। इस हमारे रसूल पाक के आने की गवाही का ज़हूर बहुत पहले हो गया था, दूसरे मज़ाहिब ने भी किया है। मैं खुद कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलीजन्स का छोटा सा शागिर्द हूँ, तकाबली मज़ाहिब का जो तकाबली इल्म है उसको पढ़ता रहा हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास है कि उनके हवाले से ये करना। हुआ ये था जनाब स्पीकर कि एक डॉक्टर है जिसका नाम है शाहनवाज कुंभर, उमरकोट के गांव जाहिर हो जहाँ से डॉक्टर खटूमल का ताल्लुक़ है, उसी गांव का रहने वाला वो डॉक्टर है। वो वहाँ का डॉक्टर था, वो सोमो सलात का भी पाबंद था और वो उसका पूरा घराना मजहबी था। उसने अपनी पैसों से कुछ पैसे बचा के अपने वालिद को हज पे भी भेजा, और 2020 से रिपोर्ट्स ये आई कि 2020 से वो नफ्सियाती बीमारी का इलाज करवा रहे थे डाउ से। उसकी ट्रीटमेंट्स जो थी वो रिपोर्ट्स वो बाद में अब जाहिर हुई। हुआ ये कि उसके आईडी जो थी वो आईडी भी पे भी उसका नाम नहीं था, उसके आईडी पे था शाहनवाज शाह, ये ज़ात का कुंभर था। उस आईडी पे, फेसबुक की आईडी पे कुछ गुस्ताखाना पोस्ट जो है वो आना शुरू हो गई। अब वो गुस्ताखाना पोस्ट जो आई तो लोगों ने पढ़ के आइडेंटिफाई किया कि ये फलां बंदा है, ये डॉक्टर है, फलां है, इसके नाम चेंज हुआ है आईडी का, ये कुंभर है। बस लोग माप इकट्ठा होना शुरू हो गया। वहाँ पे लोग वहाँ पे वो उनका जज्बात हैं, उनके हम जज्बात की कदर करते हैं क्योंकि उनकी अकीदत है, उनकी मोहब्बत है, उसको हम डिनाई नहीं करते। वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। अब शुरू हो गए तो पुलिस के लिए डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई और इनको ढूंढा गया। मेरी एसएसपी से बात हुई, मैंने कहा आप इनको फिल 4 इसको अरेस्ट करें आप। मेरा इलाका था, डिस्ट्रिक्ट था, तो उसने एसपी ने मुझसे रब्ता किया। मैंने कहा फिल 4 इसको करें, मगर इसके वालिद को, इसके जो बच्चे हैं 3, इसकी बीवी है, उसको आप प्रोटेक्शन दें, उसको पुलिस कस्टडी में लाएं, कहीं जज्बात में रब्ते जज्बात में क्या कि मॉब जस्टिस न हो जाए, उन बेचारों का कहीं नुकसान न हो जाए। इसको हम तब तक ढूंढते हैं और पकड़ते हैं। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, उमरकोट पुलिस ने, कि वो कराची में वो कहीं पे मौजूद है। उसकी सीडीआर लेने से पता चला कि वो कराची में मौजूद है। और उसके वालिद ने भी उसके झगड़े चल रहे थे फैमिली में भी, उसको भी उनने निकाल दिया था बिकॉज वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। टॉपर थे, टॉप 10 में एलएमसी में पढ़ते थे, टॉप 10 शागिर्दों में वो एक थे मेडिकल में। उसने मेरिट पे वो मेडिकल ऑफिसर हुआ, मगर उसका दिमागी तवाज़ुन वो बिगड़ गया, वो एडिक्शन में चला गया। फिर वो कराची की किसी होटल में वो जो लड़का था वो मौजूद था। पुलिस ने आइडेंटिफाई किया ये पुलिस जो यहाँ पे पहुँचने से पहले ही उसने अपनी आईडी से, उसने एक दूसरी आईडी से वो अपीयर हुआ। उसने कहा कि ये जिस आईडी से गुस्ताखाना
یہ جو جملے آ رہے ہیں یہ میں نہیں ہوں، میری آئی ڈی ہیک ہو گئی ہے، کوئی اور ہے جو میری آئی ڈی کو آپریٹ کر رہا ہے. اس کی پہلی وربل فزیکل ویڈیو کے ساتھ اپیرنس یہ تھی. اب تو ولا عالم کے وہ جو پہلے والے کمنٹ تھے اس پہ کوئی ہینڈ رائٹنگ تو تھی نہیں. اب فیس بک کے یہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا کہ اس کی اپنے لکھے ہیں یا کسی اور نے موبائل اٹھا کے لکھ دیے. اب میں فاروق بھائی کا موبائل اٹھا کے میرے ہاتھ لگتا ہے میں کچھ بھی لکھ دوں اس آئی ڈی پہ، اس کی تردید آ گئی. اس نے ویڈیو میں کہا کہ یہ آئی ڈی میری ہیک ہو گئی ہے، یہ کوئی اور کر رہا ہے اور میں پولیس کو بتاتا ہوں کہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں. وہ ویڈیو جو دکھاتا ہے اس میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے وہ سیڑھیوں تک زینوں تک آتا ہے، پھر کمرے میں جاتا ہے، وہ دکھاتا ہے. یہ ویڈیو میں نے دیکھی. میں نے ایس پی سے بات کی، میں نے کہا اس کو سیفلی آپ پلیز اس کو آپ پکڑ کے کراچی میں ہی آپ اس کو رکھ کے انویسٹیگیٹ کریں اور کورٹ آف لا میں پیش کریں. اگر مجرم ہے تو ثابت ہو جائے گا، جرم ثابت ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو خواہ اس کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اچانک یہ ہوا کہ یہاں سے یہ عمر کوٹ کی پولیس اس کو لے کے جا رہی تھی تو میرپور خاص کی پولیس کے یہ رپورٹ آئی کہ انکاؤنٹر ہو گیا ہے میرپور خاص میں. یہ شخص انکاؤنٹر ہو گیا میرپور خاص میں اور اس کا جو ایک دوست تھا اس کے ساتھ یہ تھا اور دوست کی گولی لگی ہے اس کو، جس سے یہ جو ہمارا یہ جو تھا بندہ وہ وہاں پہ وہ قتل ہو گیا اور وہ جو دوسرا جو تھا وہ فرار ہو گیا. جو اس کا ساتھی جو تھا وہ فرار ہو گیا اور یہ مر گیا اپنی دوست کی گولی سے. یہ اسٹوری آ گئی. اسٹوری آنے کے بعد اب ڈیفینیٹلی ہم بھی سمجھتے ہیں جس آقائے دو عالم کے اسوہ حسنہ کو ہم فالو کرتے ہیں اس نے کہا ہے کہ بغیر تصدیق کے اور بغیر کسی کے آپ کسی کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتے. وہ اپنی بدترین مخالفین کو بھی اس لیے درگزر کر دیتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اگر میرا ذاتی اناد ہے آپ کا میرے ساتھ تو میں درگزر کر دوں گا آپ کو. مگر وہ بنا تفتیش کے اور بنا اس حوالے سے لاز بھی بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس، سارے قانون بنے ہوئے ہیں. اس کو وہاں پہ مار دیا گیا تو سوشل میڈیا پہ ہائپ کھڑی ہو گئی، پوری دنیا میں یہ نیوز چل گئی، انٹرنیشنل میڈیا پہ نیوز آ گئی کہ پولیس نے ان کو وہاں پہ مقابلے میں مبینہ طور پہ اس کو مرڈر کر دیا. اب ہماری ایک ایوان میں بتا رہا ہوں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. کل خدا نہ خواستہ میرا موبائل، آپ کا موبائل، کسی کا موبائل ہیک ہو جائے یا کوئی ذہنی توازن ہے، انسان پاگل ہو جائے، کیا دنیا کے پاگلوں کو ہم گولیاں مار دیں گے؟ کیا پاگلوں کو مار دیں گے؟ جتنے بھی پاگل ہیں وہ کل جو ہے نکلے کراچی میں سارے پاگلوں کو پکڑ کے ہم گولیاں مار دیں؟ اگر وہ بیماری ذہنی مریض تھا تو وہ بھی ڈاکٹر کی انویسٹیگیشن ہوتی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بورڈ بیٹھتا، اس کو دیکھتا اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے. اب اس پہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آنیسٹلی کیونکہ اس علاقے کا ہے، میں ہوم منسٹر صاحب کو جس نے یہ ایکشن لیا ہے، اور میں یہی توقع کرتا ہوں کہ ایک جمہوری اسلامی ریاست میں ہمارے آقائے دو عالم کے جو پرنسپلز ہیں ان کے بنیاد پہ جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم اس کو آگے بڑھائیں. نہ اس کے کہ ایک نے سوچ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ سردار شاہ نے فلاں گستاخانہ بات کر دی بنا تصدیق کے اس کو مار دو. عمرکوٹ 54% اقلیتیں رہتی ہیں. عمرکوٹ وہ ضلع ہے پاکستان کا واحد جہاں پہ 54% ہندو ہیں، 46% مسلمان ہیں، 44%. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ڈسٹرکٹ میں عالم یہ ہے کہ دھڑا دھڑ لوگوں کی جو ہے فیس بک پہ آئی ڈیز پہ آ رہا ہے کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ اگر میرے حوالے سے کوئی چیز آ جائے تو خدا را یہ نہیں سمجھنا کہ اس میں میں ہوں. ہم نے ایک سوسائٹی میں اس ایک واقعے نے ایک کیوس پھیلا دی ہے، ایک خطرناک ایک ویو چل گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ایکٹ جو اگر پولیس نے کیا ہے، اگر پولیس نے کیا ہے تو غلط کیا ہے. اب وہ تو چلا گیا. اب اس کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پروٹیکشن دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب اس پہ سیریسلی اس کو لیں گے، اس کو پروٹیکشن ملے گی. وہاں پہ جو ہمارے جو اچھا مزے کی بات یہ ہے پولیس کو جو جلایا گیا وہاں پہ جو میں نے رپورٹ لیا اس میں کوئی بھی ایک عالم نہیں تھا، کسی مذہبی جماعت کا نہیں تھا. وہ ایک دوسرے جو لوگ تھے وہاں کے جو تماش بین ہوتے ہیں فائدہ لینے کے چکر میں انہوں نے آ کے جلائی ہے. وہ علماء کرام جو تھے آئے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، پولیس سے ملے اور وہ چلے گئے. انہوں نے کہا بیان بھی یہ تھا کہ ان کو آپ قانون کی گرفت میں لائیں اور اس کو تفتیش کریں. یہ تھی جو مذہبی جماعتیں تھیں ان کا ایک ذمہ دارانہ ایک رویہ تھا. باقی میں ان کے بارے میں نہیں بولتا، مولویوں کے بارے میں جن کو پڑھا ہی نہیں ہوگا کہ فقط داڑھی رکھنے سے کوئی مولوی تو نہیں ہوتا، نہ وہ عالم بنتا ہے.
سنت کی پیروی کرنا ایک الگ چیز ہے، مگر اس کے بارے میں اپنا علم اور خرد رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ تو میرے علاقے کا ہے، مجھے بڑا جناب اسپیکر میں کل پورا دن اور رات پوری ایماندار کی بات میں سو نہیں پایا۔ میں نے کہا ولا عالم میرے آئی ڈی ہے، میں سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں، کل کسی کے ہاتھ لگ جائے اور مجھے گولیاں مار دے، اور جو ریاست جو پروٹیکشن دیتی ہے اگر پولیس نے یہ کیا ہے تو اب بھاگ کے لوگ کہاں جائیں گے؟ وہاں جائیں گے کہ میں کورٹ آف لا میں پیش ہو جاؤں، میری حیاتی بچ جائے، مجھے بولنے کا موقع ملے۔ اگر وہیں پہ ہی اس کا ہو جائے جناب اس کو مرڈر، تو آپ سمجھیں کہ اس سے بڑی ایک لا قانونیت، اور جنگل کا کوئٹہ میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اور میں ہوم منسٹر صاحب کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا زبردست کلیئر سٹینس لیا ہے کہ وہاں کا جو ایس ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے، ان کو سسپینڈ کر کے انکوائری کنڈکٹ کروائی ہے، جو بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو اکارڈنگ لا ان دا لائٹ آف لا ان کے حوالے ہو جائے، کارروائی ہو جائے۔ تھینک یو۔ جی فاروق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ بہت نازک واقعہ ہے۔ ہمارا جو دین ہے اس کا نام ہی اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے سلامتی، پیس۔ تو سب سے پہلے تو اس ایوان کا چہرہ یہ جانا چاہیے پورے صوبے اور پورے پاکستان کے، خاص کر وہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، اقلیت ہم نہیں کہتے کیونکہ ہماری برادری ہے، پاکستانی ہے۔ اسلام ان سب کے لیے سلامتی کا مذہب ہے، اور آپ سب ہمارے ساتھ، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے سلامتی میں ہیں۔ جو یہ کام نہیں کر رہا اس کا تعلق اسلام سے بھی نہیں ہے اور مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس واقعے پہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہی طریقہ شریعت کا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کسی واقعے رونما ہونے سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات میں، اللہ تعالیٰ ایک خاص واقعے کے لیے، غزوے کے موقع پر اس کے لیے آیت تھی، لیکن چونکہ قرآن آخری کتاب ہے تو جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی، قرآن کی وہ ہدایت تا قیامت ہمارے لیے موجود ہے۔ اور اس کی آیت ہے کہ جب کوئی خبر تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کسی عمل سے کسی قوم یا کسی شخص کے ساتھ ظلم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ہدایت ہے یہ۔ کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو میں نے اپنی قرارداد میں بھی کہا تھا کہ کوئی عدالت نہ بنے، کوئی جج نہ بنے، اور کوئی خود سزا نہ دے دے۔ ہمارا آئین، ہمارا دستور پروٹیکٹ کرتا ہے اس پورے سسٹم کو، اس پورے واقعے کو بھی۔ اس کے مطابق اگر قانون، آئین فیصلہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، کسی کو جواب دینے کی بھی موقع مل جائے گا، اور اگر سزا بھی ہونی ہے تو قانون اور آئین کے مطابق ہو، کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، اور یہ کام اگر فتنہ فی الارض پھیلا رہا ہے تو اس کو بہرحال روکنا چاہیے۔ میں وزارت داخلہ کو، وزیر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، اور اس کی آزادانہ تحقیق ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ملوث ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اس کی رپورٹ یہاں اسمبلی میں بھی آنی چاہیے۔ اور یہ پرسپشن نہیں جانا چاہیے کہ کچھ لوگ، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ناموس، ان کے اوپر فدا ہونا، ان پر جان دے دینا، اس سے بڑا ہمارے لیے اور کیا اعزاز ہے؟ ہم سب یہاں پہ قربان ہونے کو تیار ہیں، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ موقف بتا رہا ہوں آپ کو کہ قرآن اور اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، منوان عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اور سوشل میڈیا کے بعد اس آیت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تحقیق کر لو کہ یہ ہیک تو نہیں ہوا، کہیں غلطی سے اس کا کوئی بٹن تو نہیں لگ گیا، کہیں کوئی موبائل چوری تو نہیں ہو گیا۔ تو ریئیکٹ کرنے سے پہلے تحقیق، اور تحقیقی اداروں کا کام ہے، یہ بھی کسی انڈیویجول، کسی سوسائٹی کا کام نہیں ہے، بلکہ قانون کا کام ہے،
چونکہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، اس میں ہمارا قانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ بس ظاہر ہے اگر میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہا تھا، معاملہ بہت نازک ہے۔ تحقیقات سے پہلے ہمیں اپنے بیان نہ اس کے خلاف جاری کرنا چاہیے، نہ اس کے حمایت میں جاری کرنا چاہیے۔ قانون کے مطابق ہر فیصلے کی جو ہے وہ سزا بھی ہونی چاہیے، جزا بھی ہونی چاہیے۔ قانون کو ہی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ شکریہ۔ وسیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منسٹر صاحب ضیاء الانجار صاحب نے جو بریف کیا، بہت اچھا اقدام اٹھایا، اور وہ کلپریٹس جو اس میں پائے جا رہے ہیں انہیں سسپینڈ کیا تاکہ آزادانہ تحقیقات ہو سکے۔ لیکن جو کچھ سردار صاحب نے بتایا کہ وہ پولیس سے رابطے میں بھی تھے اور ان کو وہ انسٹرکشن بھی دے رہے تھے، اس کے باوجود بھی اگر گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور پولیس نے بر وقت اقدام نہیں اٹھایا تو یہ ذمہ داری ان پر بھی جاتی ہے کہ اگر وہ بر وقت اقدام اٹھا لیتے تو شاید یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ بات صحیح ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر تصدیق کے انسان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور حکم یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لو اور جب تک اپنے کان سے نہ سن لو اس وقت تک اس بات پر عمل نہیں کرو یا اس پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہ کرو۔ تو یہ تو ہمیں ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہوتا یہ ہے یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ صرف آج کل جو موبائل پر واٹس ایپ چل رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میرے خیال میں 80% لوگ صرف بغیر تصدیق کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ 20% لوگ ایسا ہے جو دیکھتے ہیں اور اس پر شیئر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن 80% جو بچہ ہے ہمارا وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پھر اتنی تیزی سے آگ کی طرح پھیلتی ہے، خاص کر ہمارے دین کی یا اسلام کی بات، کہ لوگ اس کو کسی اور معنی میں لیتے ہیں اور وہ پھر ہجوم بن جاتا ہے، اور جو کم تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں وہ شاید اس کو بہت زیادہ لیتے ہیں اور اس کو پھر وہ اپنی کارروائی کرتے ہیں۔ جو کچھ ہوا قابل مذمت ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، بغیر تصدیق کے کوئی بھی قتل نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ جو لوگ بھی ملوث ہیں انہیں جو ہے اس بات کو جو ہے باور ہونا چاہیے کہ انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ جہاں تک رہا کہ جی وہ اب اپنے حواس میں نہیں تھا، ذہنی مریض بن چکا تھا، تو یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ہوگی انشاءاللہ تو پتہ لگ جائے گا، اور جو کچھ اقدام ہوا میں سراہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا، جو ابھی ایوان میں ہم نے ڈسکس کیا کہ شہری سندھ اور دیہی سندھ، جناب علی یہ پورا وہ بات ختم ہو گئی، آپ اس ایشو پہ میں بات تھوڑی کریں۔ سی وہ ختم ہو گئی نا، بات اس کو چھوڑ دیں۔ نثار صاحب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہو گئی، ختم ہو گئی، نثار صاحب نے کلیئر کر دیا، بس بیٹھ جائیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جی شبیر صاحب، جی نہیں کریں، اس کو چھوڑ دیں، آپ ختم ہو گئی بات، اس کو ریپیٹ نہ کریں۔ جی نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم۔ آج ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے اور وزیر تعلیم نے جو وضاحت کی، اچھا جو واقعہ ہوا یہ وضاحت اور تحقیق کے بغیر ہی عمل ہوا اس پر، اور جس طرح ہمارے آنریبل وہاں کے ایم پی بھی ہیں، انہوں نے جو پوری تفصیل پیش کی کہ وہ ایک ویڈیو یا فیس بک آئی ڈی کی وجہ سے ہوا۔ اچھا اس سے پہلے میں ایک حدیث رسول ہے، ایک دفعہ صحاب رسول جا رہے تھے تو کچھ کفار تھے وہ جا رہے تھے، تو آپ صحابہ رسول نے ان کو منع کیا، بتوں کی برائی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے اپنے صحابہ رسول کو روکا اور کہا کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو برا کہو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گی۔ تو یہ ایک تحقیق ہے۔ تو میرے نبی نے اس وقت بھی